السلام علیکم یوٹیوب فیملی، بات کریں گے اسکارپینس برج عقرب کے حوالے سے اور سیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے، باقی تمام سیاروں کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ سیٹرن آپ لوگوں کے اگلے 2.5 سال تک آپ لوگوں کے 5th ہاؤس میں موجود رہے گا، اور اس کے بینیفٹس جو ہوں گے وہ آپ کو کیسے ملیں گے، اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری چینل پہ نئے ناظرین سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ آپ لوگوں کے 5ویں گھر میں 5th ہاؤس میں اس وقت سیٹرن موجود ہے، اور سیٹرن اگلے 2.5 سال تک آپ لوگوں کے 5ویں گھر میں ہی رہنے والا ہے۔ تو 5واں گھر آپ کی زندگی میں موجود آپ کے رشتے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، اپنے ریلیشن شپ اور آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ کے 5ویں گھر کو آپ کے کاموں سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ لوگوں کے 5ویں گھر میں سیٹرن موجود ہے، آپ لوگوں کے 8th ہاؤس میں جوپیٹر مشتری موجود ہے، آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں اس وقت راہو موجود ہے، اور آپ لوگوں کے 11ویں گھر میں کیتو موجود ہے۔ کیتو سال 2026 پورا سال یہ آپ لوگوں کے 11ویں گھر میں ہی موجود رہے گا، راہو آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں موجود رہے گا، زحل سیٹرن آپ لوگوں کے 5ویں گھر میں اگلے 2.5 سال تک یہ آپ لوگوں کے 5ویں گھر میں ہی رہے گا۔ تو 5ویں گھر میں آپ لوگوں کے 5واں گھر آپ کے بچوں سے منسوب کیا جاتا ہے، تو وہ اسکارپینس لوگ جن کو اولاد کے حوالے سے مسئلے مسائل تھے، وہ خواتین جن کو اولاد کے حوالے سے پریشانیاں لاحق تھیں، ان کی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اولاد کی خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی، ان کو اولاد کے حوالے سے ان کے جو بھی مسائل تھے اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو سیٹرن ان کی بھرپور مدد کرے گا ان کے 5ویں گھر میں اولاد کے حوالے سے۔ رشتوں کے حوالے سے بات کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، اگر آپ کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، اختلافات چل رہے تھے، تو 5ویں گھر میں موجود سیٹرن آپ لوگوں کے ان اختلافات کو ختم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ فیملی کے ساتھ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا اچھی بانڈنگ نہیں تھی، یا ریلیشن شپ میں مسئلے مسائل پیش آ رہے تھے، یا بہت سی غلط فہمیوں کا آپ شکار تھے، تو یہ ساری چیزیں اب آپ لوگوں کی حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ 5ویں گھر میں موجودگی جو سیٹرن کی ہے، یہ آپ کے معاملات کو بہتر کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گی اسکارپینس برج عقرب والوں کی۔ 8ویں گھر میں اس وقت آپ لوگوں کے جوپیٹر موجود ہے، اور جوپیٹر سال 2026 میں یہ اپنا گھر تبدیل کرے گا، اور اس حوالے سے پھر آپ لوگوں کے ساتھ علیحدہ سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس وقت آپ لوگوں کے 8ویں گھر میں جوپیٹر موجود ہے، اور جوپیٹر کی جو موجودگی ہے مشتری کی، یہ آپ لوگوں کے کام، آپ لوگوں کی جو آمدن، آپ لوگوں کی دولت میں اضافہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ لوگوں کے کام کے ذرائع بڑھیں گے، وہ کام جن میں آپ کو تاخیر ہو رہی تھی، رکاوٹیں ہو رہی تھی، آپ کے 8ویں گھر میں جو پریشانیاں تھیں آپ لوگوں کو، 8واں گھر وہ آپ لوگوں کی اب حل ہوتا ہوا، آپ لوگوں کی یہ آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قسمت کا ساتھ آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے۔ کیتو اس وقت آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں موجود ہے، راہو آپ لوگوں کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ تو کیتو اور راہو کی جو موجودگی ہے، اس کی بھی نظر آپ لوگوں کے 8ویں گھر پہ ہوگی، تو یہ آپ لوگوں کو اور بینیفٹ دے گا اسکارپینس برج عقرب والوں کو۔ 8ویں گھر میں جوپیٹر کی موجودگی آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ لوگوں کے کام کے جو ذرائع ہیں وہ بڑھیں گے، ایک ہی ٹائم پہ آپ کئی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ کاروبار کے ساتھ آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، کاروبار کے ساتھ آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کا کام کر سکتے ہیں، ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی اسکارپینس برج عقرب کی۔ تو آپ کی آمدن میں بھی پھر اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ کرنے جا رہا ہے، مدد کرنے جا رہا ہے۔ فیمیلز کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ، وہ فیمیلز جو گھر بیٹھی کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی، وہ آن لائن کام کرتی ہیں، کوئی ٹریڈنگ سے جڑا کام کرتی ہیں، یا کوئی بھی ولاگنگ کا کام کرتی ہیں، کوئی بھی ایسا سوشل میڈیا سے جڑا کام کرتی ہیں، تو وہ اس میں ان کو ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا آپ کے آمدن میں اضافہ، آپ کے کاموں میں
کاموں کے جو ذرائع ہیں وہ آپ لوگوں کے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملے گی. 11واں گھر آپ لوگوں کی تبدیلیوں کا گھر مانا جاتا ہے، اور اس وقت آپ لوگوں کے 11ویں گھر میں کیتو موجود ہے. 11ویں گھر میں کیتو کی جو موجودگی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک تبدیلیاں لے کر آئے گی. 11واں گھر آپ کی تبدیلیوں کا گھر مانا جاتا ہے، تو 11ویں گھر میں جو کیتو کی موجودگی ہے یہ آپ کے لیے بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے گی. اچانک سے ہونے والی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آتی ہوئی نظر آئے گی. مطلب آپ کوئی بھی اچانک سے آپ کی زندگی میں کوئی کام آ سکتا ہے، اچانک سے آپ کی آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے، اچانک سے آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہوں گی، نیگیٹیو نہیں ہوں گی. اسکارپینس برج عقرب کی کیتو کی جو موجودگی آپ کے 11ویں گھر میں ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بینیفٹس ہے. آپ لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں جن سے آپ نے ماضی میں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں، اب آپ اسکارپینس برج عقرب والے ان سے سیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے آپ لوگوں پہ پہلے اندھا اعتماد کرتے تھے اور ان غلطیوں سے اب آپ سیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کی جو عقل مندی ہے، جو سمجھ بوجھ ہے، اس میں آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ آپ لوگوں کے کیتو اور راہو کی بدولت ہوگا. کیتو اور راہو آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ کرے گا. چوتھے گھر کے حوالے سے بات کریں، آپ لوگوں کے 4تھ ہاؤس کے حوالے سے بات کریں تو 4تھ ہاؤس میں اس وقت آپ لوگوں کے راہو موجود ہے، اور راہو کی جو موجودگی آپ کے 4تھ ہاؤس میں ہے یہ سال 2026 میں پورا سال آپ لوگوں کے 4تھ ہاؤس میں ہی رہنے والی ہے. تو راہو کی موجودگی 4تھ ہاؤس میں آپ لوگوں کے 4تھ ہاؤس آپ کی زمین، جائیداد، وراثتی جو معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، اس سے منسوب کیا جاتا ہے آپ کے 4تھ ہاؤس کو. 4تھ ہاؤس میں اس وقت راہو بیٹھا ہے، اور راہو کی موجودگی آپ کے جو بھی زمین جائیداد کے معاملات تھے، وراثتی معاملات تھے یا قانونی معاملات آپ لوگوں کے اسکارپینس برج عقرب کے چل رہے تھے، مقدمات تھے آپ لوگوں کے، وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. فیصلے آپ لوگوں کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جن کو وراثتی معاملات میں پریشانیاں تھیں یا وراثت سے حصہ نہیں مل پا رہا تھا، یا کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے تھے، پراپرٹی سیل کرنا چاہتے تھے، اس حوالے سے بھی اکتوبر 2025 سے لے کر اپریل 2026 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ لوگوں کا بہت بہتر رہے گا. تو زمین جائیداد خرید و فروخت کے لیے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا اچھا ہے. آپ لوگوں کی جو دولت میں اضافہ، ترقی میں اضافہ، شہرت میں اضافہ، زمین جائیداد کے معاملات حل ہونا، آپ لوگوں کی جو اگر آپ کوئی گاڑی وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا اسکارپینس برج عقرب کا بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. 4تھ ہاؤس میں جو راہو بیٹھا ہے یہ آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے. تو 4تھ ہاؤس میں جو بھی آپ کے زمین جائیداد کے معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، وراثت سے جڑے معاملات ہیں، یہ آپ لوگوں کے حل ہوتے ہوئے اب نظر آئیں گے اسکارپینس برج عقرب کے. تو 11ویں گھر میں راہو کی کیتو کی موجودگی، 4تھ ہاؤس میں راہو کی موجودگی، 5ویں گھر میں سیٹرن کی موجودگی، اور 8تھ ہاؤس میں جوپیٹر کی موجودگی، یہ تمام سیارے آپ لوگوں کے اس وقت پازیٹیو پوزیشن میں ہیں، پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں اسکارپینس برج عقرب کو. اس ٹائم پیریڈ سے اسکارپینس برج عقرب والے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھا سکتے ہیں. یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے بہت بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے. سیاروں کی اس وقت پوزیشن بہت اچھی ہے جو آپ پر نظر کرم کر رہی ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت سعادت مند ثابت ہوگی، بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے اکتوبر 2025 سے لے کر اپریل 2026 تک کا. وہ لوگ جن کو ویزا وغیرہ کے مسئلے مسائل تھے وہ بھی اب ان کے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو لوگ ابروڈ جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب. تو یہ تمام سیارے آپ لوگوں کو ایک پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے اعتماد میں، آپ لوگوں کے کانفیڈنس میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی سیٹرن کے حوالے سے پریڈکشن تھی. زحل کے حوالے سے جو اگلے 2.5 سال آپ لوگوں کے 5ویں گھر میں رہنے والا ہے، اور 5ویں گھر کے جو بینیفٹس آپ کو ملیں گے وہ اگلے 5 سال تک آپ لوگوں کو اسکارپینس برج عقرب کو ملیں گے.
تو باقی سیاروں کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔